अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं साइमा नवाज और आप देख रहे हैं क्यूसी टीवी। महंगाई ज़ोरों पे है और आवाम जो है उसकी कुव्वत बर्दाश्त अब ख़त्म होती जा रही है। हुकूमत जो है वो सहूलियत तो दे रही है, लेकिन महंगाई के हवाले से आवाम मुतमिन नहीं है। सहूलत बाज़ार जो हुकूमत ने दिए हैं, उस हवाले से देखते हैं कि ये सहूलत बाज़ार जो हैं, क्या ये महंगाई को कंट्रोल करने में कामयाब हो चुके हैं या करने में कामयाब होने जा रहे हैं? हमारे साथ मौजूद हैं पब्लिक रिलेशनिंग ऑफिसर फैसल साहब। इनसे पूछते हैं कि ये हुकूमत किस हद तक कामयाब हुई है महंगाई को कंट्रोल करने में। फैसल साहब, फैसल तारक साहब, आप कैसे हैं? और ये मुझे बताइए कि जो सहूलत बाज़ार जो पहले मॉडल बाज़ार थे, अब सहूलत बाज़ार में कन्वर्ट हो गए हैं, तो क्या ये आवाम के लिए कोई सहूलियत भी लेके आ रहे हैं कि नहीं, या दे रहे हैं कि नहीं? वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि लोगों की जो क़ुव्वत ख़रीद है और क़ुव्वत बर्दाश्त आप कह लें कि उसमें बिल्कुल फ़र्क पा रहा है जैसे जैसे महंगाई में इजाफ़ा हो रहा है। लेकिन इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि लाहौर समेत पंजाब भर में 36 मॉडल बाज़ार कहें जिसको अब सहूलत बाज़ार कर दिया गया है, वो अवाम को एक ही छत तले ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम अशिया फ़राहम कर रहे हैं, जिसमें सब्ज़ी, फल, करियाना, चिकन, मटन, बीफ और इसके अलावा दीगर ज़रूरी चीज़ें। सबसे अच्छी बात इसमें ये है कि सिर्फ सरकारी रेट में चीज़ें फ़रोख्त नहीं कर रहे। अच्छा। सरकारी रेट से भी कम चीज़ें लोगों को प्रोवाइड की जा रही हैं और सस्ते दामों पर प्रोवाइड की जा रही हैं। लाहौर में 10 इस वक्त सहूलत बाज़ार हैं जो मुख्तलिफ इलाकों में हैं, जिसमें टाउनशिप का सहूलत बाज़ार है, जौहर टाउन में सहूलत बाज़ार है, चूंग में है, ठोकर न्याज़ पे एक है, या इसके अलावा दीगर जगहों पे जो सहूलत बाज़ार है, हरबंसपुरा में हमारा सहूलत बाज़ार है, जो आवाम को सहूलत फराहम करें और लोग इससे मुतमिन नज़र आ रहे हैं। आपने रमज़ान में देखा कि रमज़ान में अब हुकूमत की जानिब से रमज़ान बाज़ार नहीं लगाए गए, सहूलत बाज़ार ही थे। सहूलत बाज़ार में लोगों की बहुत बड़ी तादाद ने तकरीबन यहाँ से ख़रीदारी की और अरबों रुपए का लोगों को यहाँ पे फ़ायदा हुआ, सस्ती चीज़ें मिली, एक ही छत तले लोगों को चीज़ें मिली और लोग इससे मुतमिन हो गए। अच्छा फैसल साहब, सहूलत बाज़ार जो है वो सहूलियत तो दे रही है, कीमतों में काफ़ी कमी का भी कहा जा रहा है, लेकिन इसकी जो क्वालिटी के हवाले से बड़ी शिकायत सामने आती कि ये जो सस्ती चीज़ें हैं इसकी क्वालिटी ठीक नहीं है। इस पे थोड़ा-सा बताइए। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इसकी क्वालिटी की चीज़ों की अगर अच्छी ना हो, तो इतनी बड़ी तादाद में आवाम का ख़रीदारी करना सहूलत बाज़ारों से, वो इस बात का सबूत है कि यहाँ पे चीज़ें अच्छी भी हैं, मेयारी भी हैं और सस्ती भी हैं। आप हमारा कोई भी सहूलत बाज़ार देख लें, इतवार वाले दिन देख लें या दूसरे डेज़ में जो लगते हैं सहूलत बाज़ार, वहाँ दिल धरने की जगह नहीं होती। वहाँ लोग इतनी बड़ी तादाद में हफ्ते भर का सामान लेने के लिए आते हैं, रोज़ाना की तादाद में ख़रीदारी करने के लिए आते हैं और हमारे जो सहूलत स्टॉल्स हैं, वहाँ पे सरकारी रेट से कम चीज़ें मिलती हैं। वो लोग बड़ी तादाद में ख़रीदारी करने के लिए वहाँ आते हैं। ये वो लोग बात करते हैं जो सहूलत बाज़ार नहीं जाते, जो आम मार्केट से या आम जगहों से चीज़ें ले लेते हैं और वो लोग ये बात करते हैं कि जी सहूलत बाज़ार में चीज़ें क्वालिटी की नहीं हैं। अगर सहूलत बाज़ार में कोई क्वालिटी नामुनासिब हो, दोम दर्जे की हो, तो उसका रेट दोम रखा गया है, ग्रेडिंग की जाती है, वहाँ पे लिस्टिंग अवीज़ा की गई है, वहाँ पे 24 घंटे शिकायत सेल मौजूद है, एक कंप्लेन सेल वहाँ पे दिया गया है और इसके अलावा तारीख में पहली दफ़ा 800 कैमरों की मदद से वहाँ पे मॉनिटरिंग की जा रही है। अवाम की शिकायत का अज़ाला किया जा रहा है। जो लोगों को शिकायत हैं, हमें जो शिकायत मौसूल होती है, वहाँ पे मुख्तलिफ सेक्शन में, जैसे सब्ज़ी का सेक्शन है, फल का सेक्शन है, या इसके अलावा जो मटन, बीफ, चिकन के सेक्शंस हैं, वहाँ पे हमने अपने सुपरवाइजर्स बिठाए हुए हैं। वो वहाँ पे बताते हैं कि जो शिकायत आई है उसको दर्ज किया जाता है और उसके बाद उसको हल करने के बाद उसकी फीडबैक कॉल भी ली जाती है। फैसल साहब, अभी कीमतों के हवाले से बात करते हैं। जो मार्केट रेट है, सहूलत बाज़ार के वो रेट, कितना फ़र्क है उनमें? सरकार लिस्ट जारी करती है ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से, शहर टू शहर जो वैरी करती है, उस लिस्ट से भी कम कीमत पे लोगों को चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आलू का सरकारी रेट 60 रुपये मुकर्रर कर दिया गया है, तो सहूलत बाज़ार में 2 से 5 रुपये, 7 रुपये तक वो कम रेट पे लोगों को मिलेगा। यही तो बात कर रही हूँ मैं कि अगर वो कम रेट पे मिलेगा तो उसकी क्वालिटी में फ़र्क तो आएगा। बिल्कुल फ़र्क नहीं आएगा क्वालिटी का, क्योंकि जो सहूलत बाज़ार है इसमें किराया इंतहाई कम है। चीनी और घी, आटे की क्या कीमत मैं है? बिल्कुल आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ, किराया इंतहाई कम है। बिजली यहाँ पे लोगों को फ्री दी गई है।
سیکیورٹی کے چارجز کوئی عوام سے نہیں لیے جاتے، جو خریدار آتا ہے اس سے بھی نہیں لیے جاتے، جو وہاں پہ دکاندار ہے ان سے بھی نہیں لیے جاتے، صفائی ستھرائی کے جو چارجز ہیں وہ بھی کسی قسم کے لیے لیے جاتے ہیں۔ تو ان ساری چیزوں کو مینیج کرنے کے لیے ریلیف عوام کو دیا جاتا ہے۔ جگہ سرکار کی ہوتی ہے جہاں پہ سہولت بازار بنتا ہے، اس کو چلاتا سہولت بازار اتھارٹی ہے۔ تو اس کے اندر اس طرح چیزوں کو مینیج کیا جاتا ہے کہ لوگوں کو ریلیف مل جائے۔ جو آپ نے چینی کی بات کی، چینی آٹے کی، جی بالکل چینی کی بات کی، تو چینی کا بالکل اس وقت لوگ جو ہیں بڑی تعداد میں ہم دیکھتے ہیں کہ شکایات بھی کرتے ہیں، لیکن الحمدللہ سہولت بازار جو سرکاری ریٹ ہوتا ہے اس وقت 173 روپے سرکاری ریٹ ہے۔ اب کسی بھی سہولت بازار میں چلے جائیں، لاہور میں چلے جائیں، دوسرے شہروں میں چلے جائیں، جو سرکار ریٹ جاری کرتی ہے اس کے اوپر وہاں پہ امپلیمنٹ کروایا جاتا ہے، بلکہ بڑی بڑی فلیکسز وہاں پہ اویزا کر دی جاتی ہیں، لکھ دیا جاتا ہے، وہاں پہ بتا دیا جاتا ہے کہ جناب یہ جو چینی ہے، یہ جو آٹا ہے، اس کوالٹی کا جو سرکار نے نوٹیفائڈ ریٹ نکالا ہے، اس کے مطابق لوگوں کو یہاں پہ چیزیں ملیں گی۔ اچھا ماضی میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ رمضان بازاروں میں بھی ایسا لگتا تھا جب چینی کی قیمتیں بڑھتی تھی یا لیمو کی قیمتیں بڑھتی تھی تو وہ ایک کوانٹٹی میں صرف پبلک کو وہ دی جاتی تھی، جیسے کہ 1 کلو چینی یا 2 کلو چینی سے زیادہ نہیں کسی کو دی جاتی تھی، آپ نے بھی دیکھا تو ابھی بھی کوئی ایسا سلسلہ سہولت بازار؟ بالکل، اگر بہت زیادہ قلت پیدا ہو جائے نا کسی چیز کی، جیسے رمضان میں جو ہمارے بازار لگتے تھے تو اس میں یہ چیز ہوتی تھی کہ 2 کلو یا 1 کلو، لیکن سہولت بازار میں اس طرح کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ اگر آپ کو سامان چاہیے، آپ نے 5 کلو چینی لینی ہے، 5 کلو چینی لے سکتے ہیں۔ اگر آپ کو لیمو چاہیے جو بار شارٹیج ہے، وہ آپ لیمو بھی وہاں سے جا کے لے سکتے ہیں، کیونکہ ہمارا مقصد نا صرف ایک ہی تھا کہ عوام کو ریلیف فراہم کرنا۔ تو وہ سہولت بازار بنائے اس مقصد کے لیے گئے تھے کہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ نا اس حوالے سے ریلیف فراہم کیا جائے۔ اس وقت لاہور میں 10 سہولت بازار ورکنگ ہے۔ ابھی فیصل صاحب میں اسی طرف آ رہی تھی کہ اتنی بڑی آبادی لاہور کی اور صرف 10 سہولت بازار جو ہے، کیا عوام کی ضروریات کو پورا کر سکتے؟ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ صرف ان 10 جگہوں پہ لوگوں کی آنے سے مہنگائی کنٹرول کی جا سکتی، مطلب کم قیمت چیزیں مل سکتی ہیں؟ بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ 10 تو واقعی کم ہے سہولت بازار۔ اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور چیئرمین پنجاب سہولت بازار محمد افضل کھوکھر نے تقریباً 15 کے قریب عوام کے لیے سہولت اوندی گو کے نام سے سہولت بازار بنائے جا رہے ہیں۔ ایک بہت اچھا پروجیکٹ ہے جو لاہور کے اچھے علاقے تھے، جن علاقوں میں سہولت بازار پہلے سے موجود نہیں تھے وہاں پہ یہ سہولت بازار بنائے جائیں گے۔ جس طرح میں آپ کو بتاتا ہوں، شادمان میں سہولت بازار نہیں تھا، گلشراوی میں سہولت بازار نہیں تھا، جیون مارکیٹ میں سہولت بازار نہیں تھا، مانگا منڈی کا سہولت بازار نہیں تھا، رائے گڑھ میں سہولت بازار نہیں تھا، مصطفیٰ ٹاؤن میں سہولت بازار نہیں تھا، اقبال ٹاؤن میں اتنا بڑا علاقہ یہاں پہ کوئی سہولت بازار نہیں تھا، اور شاہدرہ کے علاقے میں سہولت بازار یہاں پہ نہیں تھا۔ سہولت آن دی گو بالکل، یہ نا اتنے بڑے بازار تو نہیں یہ بن رہے جس طرح ہمارے پہلے ماڈل بازار سے یا سہولت بازار تھے۔ یہ کیا ہے؟ یہ مطلب کہ یہ کنسیپٹ ہوگا، پہلی دفعہ ڈرائیو تھرو والا کنسیپٹ ہوگا۔ لوگ آئیں گے یہاں سے اپنی خریداری کریں گے اور خریداری کرنے کے بعد گھر چلے جائیں گے۔ جس طرح فیصل ٹاؤن میں ہمارا سہولت بازار فیصل ٹاؤن مون مارکیٹ میں بننے جا رہا ہے۔ آپ کے توسط سے میں بتانا چاہوں گا لوگوں کو کہ آپ کھانا کھائیں، خریداری کریں، اپنا کھانا کھانے کے بعد جو اپنے سامان لینا ہے فیصل ٹاؤن مارکیٹ میں ہی ہمارا سہولت بازار ہوگا۔ آپ گاڑی پارک کریں، گاڑی پارک کرنے کے بعد آپ کو سبزی چاہیے، پھل چاہیے، چکن چاہیے، مٹن چاہیے، بیف چاہیے، جو بنیادی اشیاء ضروری ہے وہ آپ کو وہاں پہ ہی مہیا ہو جائیں گی۔ اور اس کے بعد ایک سب سے اچھی بات جو سہولت بازار کی ہے، فری ہوم ڈیلیوری۔ 25 جولائی 2024 کو وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے اس کا افتتاح کیا تھا، 2024 میں سہولت بازار کا ہوم ڈیلیوری کا افتتاح کیا تھا مریم نواز نے۔ اب تک لاکھوں کی تعداد میں لوگ اس سہولت سے فائدہ اٹھا چکے ہیں، ابھی تک وہ فری ہے 5 کلومیٹر کی حدود تک۔ تو ہمارا نمبر ہے، نمبر پہ آپ کال کریں، آپ کو جو سامان چاہیے۔ اچھا میں اس طرف بھی آنا چاہ رہی تھی کہ یہ جو فری ڈیلیوری کا ہے اس پہ بھی بڑی شکایات لوگوں کو آ رہی ہیں کہ آرڈر بک کرواتے ہیں لیکن وہ گھنٹوں انتظار کرنے کے بعد بھی وہ ڈیلیوری نہیں ہو پاتی، تو اس قسم کی شکایات آ رہی ہیں، تو اس حوالے سے کوئی چیک اینڈ بیلنس یا کوئی؟ بالکل آپ نے بالکل ٹھیک کہا، چیک اینڈ بیلنس کے لیے 24/7 جو ہے ہمارا عملہ بھی موجود ہے، ایک میکانزم پورا ہوتا ہے اس کو چیک کرنے کے لیے۔ ایک ہم نے اس کی ایپ بنائی ہوئی ہے، سہولت بازار ایپ۔ اس کے علاوہ ایک ٹیلی فون نمبر دیا ہوا ہے کیونکہ لوگ اپنا آرڈر ٹیلی فون پہ بھی کر سکتے ہیں، ایپ کے تھرو بھی اس کا آرڈر کر سکتے ہیں، دونوں چیزوں کے تھرو آپ کر سکتے ہیں۔ اس میں شکایت جو موصول یہ ہوتی تھی، بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ لوگ یہ کہتے تھے کہ ہمیں سامان لیٹ ڈیلیور ہو رہا ہے۔ تو ہم نے موٹر سائیکلوں کی جو تعداد تھی، پہلے ایک بازار میں ایک تھی، تو لوگوں کو دیکھتے ہوئے کہ لوگ زیادہ سامان منگواتے ہیں کیونکہ چارجز کوئی نہیں ہے تو اس کو 1 سے 2 کر دیا
ہر اب کوئی چاہتا ہے کہ ہر سہولت کوئی سے یہ فائدہ چاہتا ہے کہ اٹھائے. سہولت سے فائدہ اٹھائے. تو ہماری سب سے مطلب کہ اگر دیکھا جائے تو اس میں یہ ہے کہ لوگ گھر میں سامان منگواتے ہیں, سامان کی کوالٹی چیک کرتے ہیں, اس کے بعد ایک پرفارمنس سے فیل کروایا جاتا ہے, اور اس کے بعد فیڈ بیک کال لی جاتی ہے. میں آپ کو بھی کہوں گا کہ آپ بھی جہاں پہ رہتے ہیں آپ بالکل وہاں پہ کال کریں, آپ خود چیک کریں. اگر آپ کو سامان صحیح نہیں آتا آپ اس کے بعد اس کی شکایت کریں اور اس کی خود فیڈ بیک لیں. ہم تو اپنے طور پہ ان چیزوں کو چیک کر رہے ہیں کہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ جو سہولت ہے وہ فراہم کی جائے. اور اب میں آپ کو بتاؤں کہ لاہور میں 10-15 میں نے آپ کو بتایا سہولت ہوندی گو بازار بننے جا رہے ہیں. 13 ایسے بازار ہیں جو پنجاب میں جن اضلاع میں پہلے سہولت بازار بلکہ نہیں میں تھے. میرے ذہن میں بھی یہی سوال تھا کہ اس کا دائرہ کار وسیع ہونے جا رہا ہے, اور پنجاب کے باقی اضلاع جو مطلب لاہور کے علاوہ لوگوں کی یہ شکایات بھی ہیں کہ ہم بھی پنجاب کا حصہ ہے, پنجاب صرف لاہور نہیں ہے, اور باقی جگہوں پہ کیسے پنجاب کو کور کرنے جا رہے ہیں. بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ صرف پنجاب لاہور نہیں ہے. تو ہم نے جن اضلاع میں پہلے سہولت بازار نہیں تھے وہاں پہ سہولت بازار بنانے جا رہے ہیں, اور اس کا کام تیزی سے جاری ہے. جو سیکٹری پرائس کنٹرول ہے احسان بھٹا صاحب, انہوں نے بھی جو زیر تعمیر سہولت بازار تھے ان کو دیکھا. اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو بلوال میں, وزیر آباد میں, اس کے علاوہ جو منڈی بہاؤدین ہے, منڈی بہاؤدین کے بعد جو دوسرے علاقے ہیں 13 سہولت بازار اب چل رہے ہیں جو بہت جلد مکمل ہو جائیں گے. اس کے بعد تحصیل لیول پہ سہولت بازار بننے جا رہے ہیں. جن تحصیلوں میں سہولت بازار نہیں ہیں وہاں پہ بھی وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر سہولت بازار بننے جا رہے ہیں. مقصد صرف یہ ہے کہ لوگوں کو ریلیف زیادہ سے زیادہ ایک ہی چھت تلے ساری چیزیں مہیا ہوں تاکہ لوگ جو ہیں وہ اس سہولت سے فائدہ اٹھا سکیں. بالکل. فیصل صاحب کا بہت شکریہ. حکومت تو چاہتی ہے کہ عوام کو سہولت بازار کے تھرو ایک بڑا ریلیف مل سکے, لیکن چونکہ اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو فیسیلیٹیٹ نہیں کیا جا سکتا, مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے جو دعوے ہیں حکومت کے وہ کس حد تک صحیح ثابت ہوتے ہیں, یہ تو اب سہولت بازار جو پورے پنجاب میں پھیلے گا تو پتہ چلے گا. تو ناظرین, اب مہنگائی کے ایسا ناسور بن چکا ہے جس کا سد بابو مشکل ہی نظر آتا ہے, لیکن حکومت اپنی کوششوں میں لگی ہوئی ہے. اس طرح کے سہولت بازار, ماڈل بازار اور رمضان بازار, ماضی میں رمضان بازار بھی چلے تھے تو اس میں بھی لوگوں کو کافی ریلیف ملا تھا. ہم دعا گو ہیں کہ یہ حکومت اپنے مقصد میں کامیاب ہو اور مہنگائی سے دبی ہوئی عوام کو کچھ ریلیف مل سکے. آپ دیکھتے رہیے گا QC TV.